روح، چلو تمہیں بھی کالج چھوڑ دوں میں۔ زارا اور حیا کو چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہاں چلیں، مجھے بھی چھوڑ دیں۔ میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ پانی لینے، میرے لیے بھی لے آنا۔ زارا نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اچھا، چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو۔ زارا آگے ارمان کے ساتھ بیٹھ گئی اور حیا اور روح پیچھے۔ میرے ساتھ ہی جانا واپس، اوکے؟ پارکنگ میں میرا ویٹ کرنا تم دونوں، اور زارا کو میں لے آؤں گا۔ لے آئیے گا ارمان بھائی، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے۔ ہاں ارمان بھائی تو زارا سے بات بھی نہیں کرنے دیتے، جیسے ہم اسے کھا جائیں گے۔ حیا نے بھی لقمہ دیا، اور ارمان تو ان کی باتیں سن کر مسکرائے جا رہا تھا اور زارا چپ بیٹھی تھی۔ چلو اب آ گیا کالج، باقی باتیں گھر جا کر کرنا۔ حیا اور روح گاڑی سے نکل کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ میں جاؤں کلاس میں؟ آپ تو آفس جائیں گے۔ جی۔ رکو، تم رات جلدی سو گئی تھی نا، تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب کرنی ہے، ادھر آؤ، کان کرو۔ زارا نے کان قریب کر کے ارمان کی بات سننا چاہی، تو ارمان نے اس کا منہ گھما کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ زارا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ارمان کی حرکت پر۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہا تو ارمان کو اس پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ کتنے گندے ہیں آپ۔ جی پتہ ہے، اب جاؤ کلاس میں، آتا ہوں میں۔ حور بیبی، کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی۔ میں کھلاؤں؟ نہیں نا، مجھے نہیں کھانا۔ میرے ٹوائز کہاں ہیں؟ آپ نے بولا تھا میں لا کر دوں گا۔ ہاں، میں آج جا رہا ہوں نا دبئی، وہاں سے لے کے آؤں گا اپنے بیبی کے لیے۔ میں آپ کا بیبی ہوں زمان؟ حور نے ایسے معصوم منہ بنا کر پوچھا تو زمان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ جی حور، میرا بیبی ہیں آپ، زمان نے اس کو باہوں میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے کہاں سے لیا مجھے؟ میں نے اللہ سے مانگا تمہیں۔ اچھا، اب آپ اللہ سے مانگے نا ایک اور بیبی جو میرے ساتھ کھیلے۔ بیبی تو تب آئے گا نا جب تم بڑی ہوگی میری ماں۔ کچھ بولا آپ نے؟ نہیں، وہ میں نے کہا اللہ بس ایک ہی بیبی دیتے ہیں، بار بار نہیں۔ اچھا۔ حور اس کے جواب سے افسردہ ہو چکی تھی اور زمان کو اس بات کا دکھ ہوا تھا۔ حور بات سنو، میں نا آپ کے لیے کئی ٹوائز لینے جا رہا ہوں، اوکے؟ اور آپ نے میرے بعد ماما کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اور میڈیسن بھی لینی ہے، اوکے؟ اوکے، چلو سو جاؤ اب۔ زمان اسے باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر بعد حور سو گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حور سو گئی ہے تو اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں میں لیا اور اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے لبوں کو چھوڑ کر وہ اس کی گردن کی طرف آیا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ گردن سے ہٹ کر وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ حور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میرے موز اور جذبات اب زیادہ دیر تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنے والے وقت کا کیا پتہ، وہ انہیں دوبارہ یہ موقع دے یا نہ۔ اچھا ماما جان، حور کا خیال رکھیے گا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس امانت ہے میری۔ زمان بیٹا، بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنی بیٹی کا خیال اپنی جان سے بھی زیادہ رکھوں گی، اور جلدی واپس آ جانا، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بغیر نہیں رہے گی وہ۔ بس امی جان، 2 دن بعد آ جاؤں گا۔ اوکے بیٹا، خیر سے جاؤ، اللہ اپنے امان میں رکھے، اللہ حافظ۔
زمان گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے پیچھے سے زمل کی آواز آئی۔ زمان، ہاں کہاں جا رہے ہو؟ وہ میری فلائٹ ہے 2 بجے کی، ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا، واپس کب آؤ گے؟ پرسوں۔ اچھا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زمل کو سوچ میں پڑے دیکھ کر زمان نے پوچھا۔ نہیں بس ویسے ہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زمان جانی اللہ حافظ تو اپنی حور کو بولنا تھا، ہو سکتا ہے واپسی پر تمہیں نہ ملے۔ ہم تو یہیں رہیں گے ہمیشہ، تمہاری پناہوں میں۔ زمان کی گاڑی کو جاتے دیکھ کر زمل اپنے آگے کا پلان سوچ رہی تھی۔ جی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا؟ یہی، میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ زارا نے منہ پھلا کر ارمان کو بتایا تو ارمان کو اس کی حرکت پر بھرپور پیار آیا۔ میرا بچہ کیوں ناراض ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ مجھے بھول ہی گئے ہیں، بالکل بھی بات نہیں کرتے۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ اچھا آ جاؤ، کریں باتیں۔ ارمان نے اسے بھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اسے بال ہٹا کر ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ارمان چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، دروازہ بند ہے۔ ہیں؟ کس نے کیا بند؟ میں نے کیا۔ ارمان، جی؟ آپ کو پتہ ہے پرسوں میرا برتھ ڈے ہے۔ کیا سچ میں؟ ہاں نا۔ کیا گفٹ دیں گے آپ مجھے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ نا، ہاسٹل میں میرے پاس ایک ٹیڈی بیئر تھا، میں اسے ہگ کر کے سوتی تھی، پھر مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی، وہ گم گیا۔ آپ اس جیسا ایک لا دیں۔ اچھا، میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تو آپ کون سا مجھے ہگ کر کے سوتے ہیں؟ ارمان کو واقعی شرمندگی ہوئی کہ وہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب سے میں اپنی جان کو ہگ کر کے سویا کروں گا۔ پکا؟ پرومس؟ جی پکا پرومس۔ مجھے بھوک لگی ہے زارا۔ اچھا، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں، میں خود کھا لوں گا، بس تم میری طرف دیکھو۔ زارا نے اوپر منہ کیا۔ ارمان نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 سیکنڈ سے پہلے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ وہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کی قربت ارمان شاہ کے لیے مدہوشی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ تو کسی پیاسے کی طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے عمل میں بہت شدت تھی، جو زارا کی نازک جان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ارمان کو ترس آیا تو اسے آزاد کیا۔ زارا کے ہونٹ بالکل سرخ ہو چکے تھے، جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ آپ نے کھا جانے تھے میرے لپس، وہ تو شکر ہے آپ کو ترس آ گیا، گندے بچے۔ ہاں تو بھوک لگی ہے تو کھاؤں گا نا۔ تو کیا لپس کھائیں گے میرے؟ نہیں، تمہیں ساری کو کھا جاؤں گا۔ زمان کروٹ لے کر خود زارا کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ وہ اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا اور زارا کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ارمان اٹھ جائیں نا، آپ بہت باری ہیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ ابھی سے سانس بند ہو رہا ہے؟ بعد میں کیا کرو گی؟ کیسے سہو گی میری محبت کو؟ ہٹیں، مجھے واش روم جانا ہے۔ بہانہ بہت برا ہے، میں نہیں ہٹ رہا۔ ایک بار پھر ارمان نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اب پتہ نہیں کب جان بخشے گا بیچاری کی۔
کمرے میں صرف اندھیرا تھا اور اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے اسے اس قید میں رکھا گیا تھا اور کب تک رہائی ملے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ معصوم چڑیا نہ جانے کب شکاری کا شکار بنی اور اس کی اگلی زندگی کیسے کٹے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا نازک وجود زخموں سے چور تھا اور پیاس سے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا، کوئی وجود اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زیان نے لائٹس آن کی تو سامنے ہی ایک 70 سالہ لڑکی بے جان سی پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور عنبر کو لگا آج پھر اسے مارا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے اس انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ زیان اس کے پاس گیا تو اسے عنبر کی آواز سنائی دی۔ پانی دے دیں پلیز۔ زیان نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے پلایا۔ عنبر کو تھوڑی ہوش آئی تو اس کے سامنے ایک اجنبی بیٹھا تھا۔ پلیز آپ مجھے مت مارنا، وہ کل انکل نے مجھے بہت مارا تھا، بلکہ روز ہی کوئی نہ مارتا ہے مجھے۔ زیان کے پیروں تلے زمین نکلی جب اس نے عنبر کو پہچانا تھا۔ عنبر زیان کو ایک شاپنگ مال میں ملی تھی۔ وہیں وہ اپنے ساتھ ہی زیان کا چین سب لے جا چکی تھی، مگر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گئی۔ زیان نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ہی گھر اسی کے باپ کی قید میں ہوگی۔ عنبر تم یہاں کیسے؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں، تمہیں یاد نہیں ہم مال میں ملے تھے؟ ہاں، تم یہاں کیسے آئی؟ یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ وہ ایک انکل نے میرے ماما بابا کو مار دیا اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ مجھے بہت مارتے ہیں۔ تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے تمہارے ماں باپ کو مارا؟ جی دیکھا تھا، اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا۔ زیان کو پہلی فرصت میں ملک کا خیال آیا۔ اس نے اپنے فون میں سے اپنے باپ کی تصویر عنبر کو دکھائی۔ یہی تھا وہ کیا؟ جی یہی تھا۔ اس نے مار دیا میرے بابا کو، مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچھا چپ، دیکھو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اچھا چپ رہنا۔ عنبر کی حالت چلنے کے قابل نہ تھی، اسی لیے زیان نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور باہر بھی گارڈز شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس نے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے عنبر کو گاڑی میں لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی ملک ہاؤس سے نکل چکی تھی اور یہیں سے شروع ہوئی تھی ملک کی بربادی۔ آپا یہ دیکھیں کیسا سیٹ ہے، میں روح اور حور کو دوں گی ایک جیسا ان کی رخصتی پر۔ امارا تم ماں ہو ان کی، تم ان کو جو بھی دو گی سب اچھا ہوگا۔ عافیہ زمان کب واپس آئے گا؟ حور بہت ضد کر رہی تھی۔
بہت مشکل سے سوئی ہے۔ بس عظمیٰ آپا رات تک آ جائے گا۔ اچھا چلو ہمارا یہ سب سمیٹو اور کھانے کی تیاری کرتے ہیں۔ واہ مامی، یہ کس کے لیے؟ بیٹا یہ حور کا ہے، اس کی شادی پر دوں گی اسے۔ نہیں یہ تو میں لوں گی، مجھے اچھا لگا یہ سیٹ۔ نہیں بیٹا یہ ہمارا نے حور کے لیے بنایا ہے، آپ کو اور دلا دوں گی میں۔ نہیں عافیہ ممانی، میں یہی لوں گی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی زمل، یہ تم نہیں لے سکتی۔ عظمیٰ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو، ایک سیٹ ہی تو ہے۔ تحریم یہ حور کا ہے، اس کی ماں نے بنوایا ہے، اس پر صرف حور کا حق ہے۔ عظمیٰ بیگم نے صرف پر زور دے کر اچھا خاصا غصے سے سنایا تھا تحریم کو۔ تو کیا ہوا، ہمارا اور بنوا لے گی اپنی بیٹی کے لیے؟ یہ تو صرف میری بیٹی پر سجے گا۔ اچھا چھوڑیں آپا، آپ دے دیں یہ زمل کو، میں حور کے لیے اور بنوا لوں گی۔ زمل اور اس کی ماں سیٹ لے کر جا چکی تھیں۔ یہ تحریم اور اس کی بیٹی آج کل کچھ زیادہ ہی چڑھائی نہیں کر رہی ہم پر؟ جی عظمیٰ اب ایسا ہی ہے، ہمارا کو بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ سیٹ عازر شاہ نے بنوایا تھا حور کی پیدائش پر، اس لیے وہ چپ بیٹھی تھی۔ ہمارا ٹینشن نہیں لو، میں ولید سے کہہ دوں گی، وہ جائے گا جویلرز کے پاس، آخر بھائی ہے حور کا۔ بھائی کے نام پر ہمارا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور کچھ خیال بھی۔ ابھی تو صرف سیٹ چھینا ہے نا، کسی دن تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گی، بلکہ تمہارا کیا میرا ہی تو ہے سب، جس پر تم ڈاکہ ڈال کر بیٹھی ہو۔ کیا کر رہی ہیں زمل آپ؟ چھوڑے میرا بازو، مجھے چاکلیٹ لینا ہے۔ چاکلیٹ کی جگہ زہر کھا لو اور جان چھوڑ دو زمان کی۔ کیا کہا ہے زمان؟ وہ آ گئے، مجھے ملے بھی نہیں۔ زمان، زمان کہاں ہیں آپ؟ اے ہے چپ کر، اب زمان سے زمان کا نام لیا تو دیکھ لینا کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ زمل تو حور کو دھکا دے کر جا چکی تھی، لیکن زمل کا بازو دروازے کے ہینڈل کے ساتھ لگا تو درد کی زبردست لہر دوڑی اس کی جسم سے۔ بہت گندی ہیں یہ، زمان کو شکایت لگاؤں گی۔ زمی جلدی آ جائیں آپ۔ حور بیٹا یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو، کیا ہوا؟ بڑی ماما وہ زمل، ممانی جان کچھ نہیں ہوا اسے، یہ گر گئی تھی، دیکھا میں نے۔ اچھا چلو روح بیٹا، بہن کو اندر لے کر جاؤ۔ جی ممی۔ آج تو یہ حور کی بچی نے بھانڈا پھوڑ دینا تھا، وہ تو شکر ہے میں آ گئی، کچھ کرنا پڑے گا اس کا جلد ہی۔